بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ مہینہ جو کئی مہینوں سے بہتر ہے اور 12 مہینوں میں یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں یاد رہیں کہ گزشتہ سال رمضان المبارک میں کئی ایسے لوگ تھے جن کو رمضان کا مہینہ ملا تھا اور اس سال وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں کا ہے، اللہ کی رحمتوں کا ہے۔ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ غیر رمضان میں جب ہمیں قرآن کے ایک پارے کی تلاوت کرنی ہو یا تہجد کی نماز پڑھنی ہو یا تسبیحات پڑھنی ہو، غرض جو بھی معمول ہمیں کرنا ہو، غیر رمضان میں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ 2 وقت کے حساب سے ہم پوری تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے یا 2-3 پارے کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 پارے کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور برکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ میں نقل کیا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں کسی فرض کو ادا کرنا غیر رمضان میں 70 فرضوں کے برابر ہے۔ رمضان میں ہر چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے کہ اللہ کی طرف سے تو رحمت اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس طریقے سے ہم رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، بس تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں یا تراویح پڑھ لیتے ہیں، ورنہ نفس کے حساب سے جو ہمیں رمضان کے مہینے میں اللہ کے قرب کو حاصل کرنا چاہیے ہم لوگ نہیں کرتے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں آگے نہ ملے اور آئندہ سال ہم اس دنیا میں نہ رہے۔ اس لیے مہینہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کو غنیمت سمجھے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو صبر کا مہینہ ہے۔ اگر عبادت کے حساب سے ہمیں کوئی مشقت ہوتی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر تہجد پڑھنے میں ہمیں دقت ہو رہی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر نفلی عبادتوں میں ہمیں کوئی دقت محسوس ہو رہی ہے تو اس کو پریشانی نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ بارگاہ ایزدی میں اللہ رب العزت کی دربار میں ہمیں اپنے دو آنسو بہانے چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جو اللہ کی طرف سے نعمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس کے باوجود ہم اس رمضان میں اعمال کے اعتبار سے پختگی کیوں حاصل نہیں کر رہے، اور اعمال میں ہم کمزور کیوں پڑ رہے ہیں، جبکہ سرکش شیطانوں کو تو اللہ رب العزت جگڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان کا قصور نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کا قصور ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو ایسا امارہ بنا دیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ جب تک ہم اس نفس کو صحیح طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد کے مطابق اپنے نفس کو درست نہیں کریں گے،
اعمال میں لذت نہیں مل سکتی۔ آج دنیا میں کئی جگہوں پر مسلمانوں پر حالات آتے رہتے ہیں، اور ہم خود اپنے ہندوستان میں دیکھیں کہ اب کیسے حالات ہیں، کس طریقے سے شاعر اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آج اسلام سے محبت نہیں رہی۔ ہم اسلام کے یقینی دعوے دار تو ہیں، لیکن عملاً ہمارے لیے اس میں کوئی ایسی نشانی نہیں نظر آ رہی ہے جو ہم اسلام کے پکے دعوے دار بن سکے اور ہم کہہ سکے کہ نہیں، ہم اسلام کے لیے مر مٹ سکتے ہیں۔ آج اسلام کے کسی عمل پر کسی حکم پر اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو ہم کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے جو روزے فرض کیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں مشقت میں ڈالنا مقصود ہو، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قرب کو حاصل کرے۔ غیر رمضان میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں اپنی خصوص نعمتیں عطا فرماتے ہیں، برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتے ہیں، تاکہ بندہ اس کو دیکھتے ہوئے اس کو حاصل کرے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرے۔ اللہ کے درمیان میں جو پردے حائل ہے وہ پردے چھٹ جائے اور اس کی محبت میں ہم لوگ پڑ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہم غیر رمضان میں دوسروں کے ساتھ جو برا سلوک کرتے رہتے تھے، آج بھی رمضان میں وہی برا سلوک کرتے رہتے ہیں۔ جس کے بارے میں بدخواہی تھی اس کے بارے میں بدخواہی ہے، نہ اس کے سامنے ہم صفائی پیش کرتے ہیں، نہ اس کا کوئی تصفیہ کرتے ہیں۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے تو بس جیسے غیر رمضان میں ناراض رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی ناراض ہی چل رہا ہے۔ یہ صلہ رحمی کو ختم کرنا ہے، اور یاد رکھے جو صلہ رحمی کو توڑتا ہے اللہ رب العزت شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غریب مکان والا ہے، کوئی غریب رہ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر میں تو طرح طرح کی چیزیں جمع ہیں، لیکن وہ بیچارہ ایک روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ اگر کسی اعتبار سے ہمیں اللہ رب العزت نے رزق عطا فرمایا ہے تو اس رزق کو اللہ کی رضا کے لیے لٹانا ہے۔ تبھی جا کر حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس خزانہ رہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں نہ لٹاؤں اور میرے پاس اور بڑھتا رہے۔ اگر کسی پائپ یا کسی نالے کے ڈھکن کو بند کر دیا جائے تو آگے کا پانی کیسے سیلاب بن سکتا ہے؟ اسی لیے اگر ہم اپنے خزانے میں سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، بغیر کسی ریاکاری کے لیے، صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے، اللہ رب العزت یہ ہمارے لیے اپنے قرب کا سبب اور ذریعہ بنائے گا اور اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں کئی سفیر آتے ہیں، کیسے کیسے تقاضے لے کر آتے ہیں۔ کوئی مدرسوں کا تقاضا ہے، کہیں یتیم بچوں کا تقاضا ہے، کہیں مساجد کا تقاضا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے، کہیں مسجدوں کو معمر کیا جا رہا ہے، اور مسجد اگر کسی اعتبار سے اگر اس کی دیوار گر گئی یا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس کی بھرپائی کرنی ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت اس بندے کے دل میں بات ڈالتے ہیں اور ہم تک وہ پہنچتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنے پیسوں کو خرچ کرو۔ یاد رکھو، اگر مسجد اور مدرسے یا کسی اسلام کی بنیاد پر تم نے ایک بھی روپیہ اللہ کی رضا کے لیے لیا تو تم تو خرچہ کر کے بھول جاؤ گے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہمارے سامنے ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اگر تم نے ایک بھی روپیہ خرچ کیا ہوگا، اللہ رب العزت اس کا عوض ہم کو دیں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے یا اللہ ہم تو بھول گئے تھے لیکن تو نہیں بھولا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ دوسری طرف میں عبادت کے اعتبار سے ہم مضبوط بنے۔ ہم نے اپنے نفس کو 11 مہینے تک ایسا بنا دیا ہے کہ ہم نفس امارہ ہی میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں کی ہی نفس تلقین کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب ہم نفس کو مطمئنہ بنانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے اعمال صالحہ کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ ایک مثبت پہلو تو یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں دے وہ لے لے، اور جس سے وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے تم رک جاؤ۔ اعمال صرف کر لینا یہ اللہ کی رضا کے لیے کافی نہیں ہے۔
نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، یہ اعمال مثبت کے اعتبار سے ہے جو کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے. یہ ایک پہلو ہے اللہ رب العزت کی رضا کا، جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں گے، یقیناً اس کا اجر ہمیں ملے گا. لیکن اعمال کرنے کے مقابلے میں جن اعمال سے ہمیں روکا گیا ہے ان اعمال سے بچنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. اگر ان اعمال سے ہم نہ بچے تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے غضب کا سبب بن جائے اور ہمارے نیک اعمال کو ٹھکرا دیا جائے. آج تک جو ہم نے اپنی زندگی کو گزارا، ہر شخص اگر یہ محاسبہ کرے کہ میری اتنی سال کی زندگی گزر چکی ہے، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کتنی زندگیاں گزر چکی، لیکن جو جوانی کے عالم میں جس بیماری میں مبتلا تھا، جس برائی کی لت مجھے پڑ گئی تھی، وہ آج تک ابھی تک ختم نہیں ہوئی. رمضان کے مہینے میں تھوڑا احتیاط کیا کہ خیر رمضان شروع ہوا تو وہی آنکھوں کی بیماری ہمارے لیے بن گئی. ہم بد نظری کے شکار بنتے رہے، دن بدن آنکھوں کو خراب کرتے جا رہے ہیں، دل میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، برے خیالات ہمارے دلوں میں آتے رہتے ہیں، ہم نظر کی حفاظت نہیں کرتے، کسی غیر محرم پر نظر پڑ گئی تو ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے. یاد رکھیے کسی شخص نے 60 سال تک، ایک عالم کا قول ہے کہ کسی شخص نے 60 سال تک اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزاری، لیکن اگر 60 سال کے بعد ایک مرتبہ کسی غیر محرم پر اس نے بری نظر ڈال دی، 60 سال کی عبادت کھا جائے گی. ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی بد نظریوں سے کیسے باز آتے ہیں. آج کا نوجوان جو موبائل کے ذریعے سے، جو فلموں کے ذریعے سے، فرسٹ لٹریچروں کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے اپنے آنکھوں کو خراب کر رہا ہے، اپنے دل کو برا کر رہا ہے، میرے دوستو اگر ایسی حالت میں ہماری موت آئی تو ہم نبی علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے تو اے اللہ کے نبی آپ نے ہمارے لیے اپنی زندگی میں سب کچھ لوٹا دیا تھا، فقر کو پسند کیا تھا. کیوں ایک امتی اگر فقر کو برداشت کرے تو اس کے لیے مشکل نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فقر کو برداشت کیا تھا. لیکن وہی امت اگر اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتی رہے، اللہ کے نبی کی سنتوں اور طریقوں کو ختم کرتی رہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ٹھکراتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور دن بدن جو گناہ میں مبتلا ہے اسی گناہ میں مبتلا رہے، تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں جب ہماری موت کا وقت آ جائے اور ہمیں پچھتانا پڑے. زندگی کے کئی مراحل ایسے ہیں. ایک تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شراب میں مبتلا ہے تو شراب پوری زندگی پیتا رہتا ہے، برے خیالات میں مبتلا ہے تو برے خیالات میں مبتلا رہتا ہے. اگر کوئی شخص سود میں مبتلا ہے اور اسی طریقے سے اپنے کاروبار کو سود کے ذریعے سے بڑھاتا رہتا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو یہ تو ایسا ہے جیسے ایک بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی. کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے راستے میں دینے کا، بلکہ دوسروں کے مال کو خراب کرنے کا سبب بنیں گے. جو لوگ سود میں مبتلا ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ سود کا وبال کتنا خطرناک ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج سے ہی ہم نیت کریں اور جو سودی کاروبار میں لون میں مبتلا ہے اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دے. دنیا کی ایک فقر والی زندگی کو برداشت کر لینا، دنیا میں اگر ہمیں سوکھی روٹی مل جائے تو برداشت کر لینا، لیکن دنیاوی زندگی میں سود کو بڑھا کر اپنے مال کے عیش و آرام کے لیے اپنی زندگی کو گزارے، یہ کسی اعتبار سے ایک مومن کے لیے زیبا نہیں دیتا. بلکہ سود تو ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سود سے باز نہ آئے، تمہارے سامنے سود کی حقیقت آ گئی، اس کے باوجود تمہارے دل نہ ٹھہرائے اور تم ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ تمہاری پیشانی پر بل بھی نہیں پڑا اور اسی طریقے سے سودی کاروبار میں مبتلا رہیں. آج کل انسان کتنا کمزور ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اپنی آخرت کو اجیڑتا ہے، اپنی اولاد کے لیے اپنی قبر کو اجاڑتا ہے. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ بندے خدا استحضار تو اس بات کا رکھیے کہ قبر میں مجھے سوال جواب ہونے ہیں، میری اولاد کو نہیں. قبر میں مجھے فرشتے پوچھنے والے ہیں، میری اولاد کو نہیں. اور دنیاوی زندگی میں میرے بعد میری اولاد عیش کرنے والی ہے، میں نہیں، میں تو قبر میں چلا جاؤں گا. تو کیوں اپنی اولاد کے خاطر اپنی آخرت کو بگاڑتا ہے؟ بلکہ رزق کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا ذمہ لیا ہے کہ جس انسان کے مقدر میں جتنا رزق ہوگا اللہ رب العزت اس کو عطا کر کے ہی رہے گا.
وقت اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے مقدر میں لکھی ہوئی چیز مکمل نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سود سے توبہ کر لیں، اور جو سود میں مبتلا ہے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو ختم کر دے۔ یاد رکھو وہ دن دور نہیں جس طریقے سے ہم آج دیکھ رہے فلسطین کے حالات کو، کہ ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، ایک بچہ ماں باپ کے شہید ہو جانے کے بعد در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور ایک روٹی کے لیے ترس رہا ہے، کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے۔ میرے دوستو استعزار ہم رکھے، اگر ہماری اولاد کے ساتھ یہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے ماں باپ اگر شہید ہو رہے ہوں تو ہمارے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ اگر ماں باپ کے سامنے معصوم بچوں کو زخمی کی حالت میں لایا جا رہا ہے، شہید ہونے کی حالت میں ماں باپ کے سامنے لایا جا رہا ہے، ان کے لگتے جگر کو، ان کے ٹکڑوں کو شہید کیا جا رہا ہے اسی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، جو کہ صرف ان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، پورے عالم کا مسئلہ ہے، تو اس فلسطین کے بچوں کے خاطر جو ان پر گزر رہی ہیں، کیا ہم اپنی دنیا کو اللہ کے نافرمانی سے ختم نہیں کر سکتے؟ حرام کمائی سے اب توبہ نہیں کر سکتے؟ مسجد اقصی کے خاطر اور فلسطین جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو غزہ والے حماس والے قربانیاں دے رہے ہیں، ہم اس مسجد اقصی کے خاطر کیا قربانیاں دے رہے ہیں؟ کیا آج تک ہم نے فلسطین اور مسجد اقصی کے خاطر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا بھی کی ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے، کیا ہم نے ان کے لیے 2 آنسو بہائے اللہ کے سامنے کہ اللہ ان کی مدد فرما، ان کی مشکلوں کو ختم فرما، ظالم کو زیر فرما؟ نہیں میرے دوستو، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو اپنی ہی پڑی ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے جس کونے میں بھی جو مسلمان بستا ہو وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی کا درد ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے۔ اور آج کل لوگ پریشانیوں، تنگیوں اور تکلیفوں کی شکایتیں کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم پکڑے، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اللہ سے لو لگاتا رہے، اپنے کیے ہوئے پر پشیمان اور شرماتا رہے، اور اللہ سے دعا کرتا رہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھیں میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہے کہ اپنی امت کے لیے دنیا اور دین کے اعتبار سے کوئی بھی ایسا امر اور حکم نہیں ہے جو مسلمان اور اپنی امت کی بھلائی کے لیے نہ بتایا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ارشاد نبوی کو پڑھتے نہیں ہیں اور دین اور دنیا کے مسائل کو حل نہیں کرتے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات میں کوئی بھی ارشاد ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے دنیاوی اور دینی اعتبار سے فائدہ نہ دیتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عام طور پر انسان دنیاوی زندگی میں جب لگتا ہے تو اسے کئی حالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی دل مغموم ہوتا ہے، کبھی تنگیوں میں مبتلا رہتا ہے، کبھی رزق سے دوچار رہتا ہے، اور کبھی حالات کا مارا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ رب العزت اسے آزاد کر دیں گے۔ جس نے استغفار کو لازم پکڑا، جو گناہوں سے معافی مانگتا رہا، اور جو گناہ اللہ رب العزت نے نہ کرنے کو کہا ہے، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں، ان گناہوں سے بچتے رہے، پھر بھی اپنے کیے پہ پریشان ہوتے رہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے ہر تنگی سے آزاد کر دیں گے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے اللہ رب العزت اس کو چھٹکارا دے دیں گے، کوئی غم اور پریشانی اس کو نہیں رہے گی۔ یہ دنیا ہے، تکلیفیں آتی رہے گی، یہ دنیا ہے، کچھ مصائب کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے اس کا دل مغموم نہیں ہوگا۔ صحابہ پر حالات نہیں آئے، ضرور آئے، اولیاء اللہ پر حالات نہیں آئے، ضرور آئے، تو ہم پر بھی حالات تو آنے ہیں، کیونکہ دنیا ہے اور دنیا دارالامتحان ہے، اور دارالامتحان ہونے کی وجہ سے یہاں پر اللہ رب العزت اپنے بندے کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور اگر نافرمانیوں میں مبتلا نہیں ہے تو اللہ رب العزت جس عبادت کے ذریعے سے
जन्नत में वो मकाम अता फरमाना चाहते हैं जिसे वो हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत मसाइब देकर उसे वो मकाम अता करना चाहते हैं। इसलिए दुनियावी जिंदगी है, हालात तो आते रहेंगे, लेकिन हालात से घबराना ये मुसलमान की शान नहीं है। बल्कि मुसलमान तो एक पहाड़ की तरह डट जाता है और आने वाले मसाइब पर अल्लाह की तकदीर, अल्लाह की रजा को सामने रखते हुए उस पर राजी रहता है। ये दुनिया दारुल असबाब भी है, सबब के तहत में अपनी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस तकलीफ का शिकवा और शिकायत किसी और के सामने करता रहे। हाँ, अल्लाह के सामने जरूर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तकलीफों को दूर करेंगे, हमारी मसलिहतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत देखेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तकलीफों को दूर करेंगे। तो मसाइब और हालात आए, इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत हर गम से उसे आजाद करेंगे और हर गम से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे छुटकारा अता फरमाएंगे। और आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो आम तौर पर इंसान उसमें शिकायत करता है और उसमें मुब्तला रहता है और दिन ब दिन उसमें रिस्क के एतबार से जो कोताहियाँ आती है, कमियाँ आती है, तो शिकायतें करता रहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वरज़क़हू मिन हैथु ला यहतसिब, यानी अगर इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएंगे कि जिसका एहसास उसको नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिस्क मुझे कैसे अता किया और किस जगह से अता किया। मैंने कुरान के आयत तिलावत फरमाई, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलुकुम मुदखलन करीमा, कि अगर कबाइर गुनाहों से बचते रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सगाइर और छोटे गुनाहों को तो ऐसे ही माफ कर देंगे, व नुदखिलुकुम मुदखलन करीमा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बेहतरीन ठिकाने में तुम्हें दाखिल करेंगे, मुराद जन्नत है। और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में दाखिल कर दिया, अपनी रजा का परवाना दे दिया, तो समझ लो कि यही सबसे बड़ी कामयाबी है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनियावी जिंदगी में जो भेजा, उसका मकसद ही यही था कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुनियावी जिंदगी में रहते हुए राजी करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल करे। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कबाइर गुनाहों से बचते रहना, सगाइर तो अल्लाह यूं ही माफ कर देगा, और अल्लाह के पास जब पहुंचोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बेहतरीन ठिकाने में दाखिल करेंगे जहां गम नहीं होगा, जहां परेशानियां नहीं होगी, जहां शिकवा शिकायत नहीं होगी, सिर्फ होगा तो अल्लाह की तारीफ होगी, अल्लाह की हम्दो सना होगी, फरिश्तों का सलाम होगा और हमारा जवाब होगा। गरज हमें चाहिए कि रमजानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहिए और अपनी जिंदगी को पूरी जिंदगी रमजान की तरह गुजारिए। याद रखिए, जब मौत का वक्त आएगा तो वो ईद की तरह होगा कि ईद कितनी खुशी का दिन होता है। आज हम देखते हैं कि हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत छा गई है और मौत को हम नापसंद करते हैं। अगर हम अल्लाह की इताअत करने लगे, अल्लाह के नबी की इताअत करने लगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में जिन अमाल के करने का हुक्म दिया है और जो तरीके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाए हैं, उन तरीकों पर चलते रहे, तो याद रखिए जब हमारी मौत का वक्त होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसी खुशी अता फरमाएंगे कि हम उस वक्त खुद इस बात का एहसास करेंगे कि अल्लाह जल्ले अपने पास बुला ले। मेरे दोस्तों, आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों को हम ठुकरा रहे हैं। मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया की एक क्लिप शाये हुई है, मैं आपको सिर्फ वो बताकर अपनी बात को पूरी कर लूं कि उनको किसी साहब ने एक ख्वाब बताया जो 2 मरतबा उस बंदे को ख्वाब आया है। सज्जाद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बता रहा हूं और मैं खुद इस पर अमल करने वाला बन जाऊं, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं। मैं आपके सामने इस बात को इसलिए नकल कर रहा हूं कि मेरी भी जिंदगी बन जाए और आपकी भी जिंदगी बन जाए। न मालूम हम में से किसकी जिंदगी बन जाए और किसके आमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। ख्वाब उस बंदे ने यह बयान किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, बड़े मग़मूम हैं और नाराज हैं, ऐसे घर में दाखिल हैं और ऐसी जगह पर खड़े हैं जिसका छप्पर नहीं है। उस बंदे से कह रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गम की हालत में उस बंदे से कह रहे हैं, मेरी उम्मत ने मेरे दीन को ढा दिया, मेरी उम्मत ने मेरे दीन को ढा दिया। वहां सज्जाद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं, आज हम खुद इस बात को सोचे कि क्या उसमें हम तो शामिल नहीं है? क्या हमारा लिबास, हमारा अतवार, हमारे तरीके और हमारा कारोबार, हमारा मुआशरा, हमारा मामला, हमारे मामलात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाराज करने वाले तो नहीं है?
इसी तरीके से एक दूसरा ख्वाब दूसरी वक्त में बतलाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे से इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर ये बात कह रहे हैं कि मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? क्या नबी अलैहिस्सलाम ने दुनियावी जिंदगी में जो हालात बर्दाश्त किए वो इसी चीज के लिए बर्दाश्त किए थे कि आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में आकर इस बात को बयान करे कि मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया? क्या हम ऐसा तो नहीं है कि पहले बेहतरीन कारोबार करते थे लेकिन फिर सूद में मुब्तला हो गए? हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों को अपनी जिंदगी में डाले हुए थे लेकिन अचानक से नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को छोड़ दिया। क्या हम उसमें शामिल तो नहीं है? इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी जिंदगी को ऐसी बनाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर से नबी अलैहिस्सलाम को खुश कर देवे। क्या दोस्तों आप तैयार हो इस बात के लिए कि हमारे नबी हमसे राजी हो जाए? बोले इंशाअल्लाह, बिल्कुल हम चाहते ही है कि हमारा नबी हमसे राजी हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम अपने अमाल भी ऐसे करें, सिर्फ गुफ्तार के गाजी न बने, किरदार के भी गाजी बने। अमाल ऐसे बताइए कि नबी अलैहिस्सलाम हमसे खुश हो जाए। जो बातें कही अल्लाह की ज़ात से मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बातें मुझे कहलाई मुझे खुद को भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और जितने तक मेरी बात पहुंच रही है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।